اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں پہلے گزارش کرتا ہوں ہر دفعہ کہ نماز ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کے لیے سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی لذت سے آشنا کرے، آمین۔ آج میں سورہ آل عمران کی آخری آیات پیش کروں گا، اس کے بعد پھر اگلی صورت سورہ النساء ہے۔ اس سے پہلے 107 نمبر آیت پر ہم نے ختم کیا تھا، تو یہ میں آج 110 نمبر آیت سے شروع کروں گا۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور بڑی اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے اور ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ان ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر نافرمان ہیں۔ تو اب آگے 113 نمبر آیت میں بھی یہ سارا ان کا ہی ذکر ہے کہ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو رات کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت میں انہی لوگوں کے متعلق پہلے بتایا ہے کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، عیسابی ہو، جو اللہ پر ایمان رکھے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک کام کرے، ان کا اجر میرے پاس ہے۔ تو یہ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں جو نیک لوگ ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کے سجدے کرتے ہیں، ان کا اجر بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو آگے 116 نمبر آیت ہے، کافروں کے لیے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ آیت نمبر 129، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ آگے 130 نمبر آیت ہے، ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ اب سود کا معاملہ شروع ہو رہا ہے آگے۔ آیت نمبر 131، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 132، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 133، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 134، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 137، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں جو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو آگے آیت نمبر 138، اور عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ آیت نمبر 139، تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ آیت نمبر 145، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے کہ کب کسی نے مرنا ہے، ہر چیز اوپر لوہے محفوظ کے اندر محفوظ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کہاں مرنا ہے یہ بھی محفوظ ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 160، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 161، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، اور ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 164، بے شک مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے
کہ انہوں میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آیت نمبر 169 جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے۔ آیت نمبر 170 اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے، یہی اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 179 اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو کہ وہ تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ یہ آیت نمبر 185 ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے۔ آیت نمبر 186 مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملہ میں اور آزمایا جائے گا اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر اور تقوی سے کام لیا کرو تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں۔ آیت نمبر 188 وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب کا چھٹکارا میں نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 189 آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 190 آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات کے دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آگے ہے آیت نمبر 191 جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ فائدہ نہیں بنایا، تو پاک، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگے آیت نمبر 194 ہے اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آمین۔ تو یہ اس آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان سے دعائیں جو ہیں وہ کہلائی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ ہمیں دردناک عذاب سے بچانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنی شفاعت نصیب کرنا۔ آمین۔ تو یہ سورت یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی سورت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورہ نساء وہ شروع کریں گے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا چاہوں کہ جو دوست میرے نئے سننے والے ہیں وہ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور جو پرانے میرے سامعین ہیں، سبسکرائبر ہیں، وہ اس کو سنیں اور لائک کریں اور اس کو پھیلائیں۔ نیک کاموں کا پھیلانا بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ ساری قرآن کی باتیں ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن سے باہر کی گئی ہو۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو پھیلائیں اور اس کو شیئر کریں۔ تو میں ویسے فیس بک پر میں نے پروگرام شروع کیا ہے نعت کا، 2 نعتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں،
آپ اگر فیس بک پر ہوں تو وہ نعتیں سنیں. میں کوشش کروں گا کہ روزانہ ایک آدھ نعت جو ہے وہ میں اس میں پیش کیا کروں جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین. اللہ حافظ.